السلام علیکم پیارے سامعین، آج سے ہم ایک پلیٹ فارم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس کا نام دیکان ہوگا۔ ویسے تو دیکان کے لفظی معنی سبزیاں اگانے والا کاشتکار ہے اور یہی ہمارا پیشن تھا، لیکن کچھ ناگزیر مجبوریوں کی بنا اپنی اس خواہش کو مکمل عملی جامہ نہ پہنا سکے، یعنی کہ بڑے کاشتکار نہ بن سکے۔ تو دل میں یہی داعیہ پیدا ہوا کہ اس پلیٹ فارم سے مطالعہ کے بعد اپنی علمی رائے اور کچھ نئے زاویوں سے فکر و سوچ کی پنیری لگا لیتے ہیں۔ اگرچہ ہم خود ایک طالب علم ہیں اور عرصہ دراز کے بعد علمی، دینی اور فکری اور حالات حاضرہ کے موضوعات، معاشی مسائل اور ان کا بطور طالب علم حل کے تلاش کی جانب متوجہ ہوئے، سو یہی محسوس ہو رہا کہ اپنے ذاتی معاشی گنچکروں اور گوناگون مسائل میں ہمارے اپنے ذہن کے سوتے بھی ان اجتماعی معاشرتی مسائل کے ہمراہ خشک ہو چکے، لیکن پھر بھی ہماری کوشش رہے گی کہ حکمت کی کتابوں سے دوبارہ ایک طالب علم بن کر استفادہ کریں اور قرآن کے مضامین سے خوش چینی کریں، اچھے تجزیہ دینے والے آباء کو سنیں اور علامہ اقبال کی وزڈم سے فائدہ لیں، اور ان سب کا ارک اخذ کرتے ہوئے آج کل کے دور سے گوناگون مسائل اور ان کا دین اسلام کی روشنی میں حل تلاش کرنے اور اپنی ناقص رائے دینے کی کوشش کریں گے، اور شاید دیکان کی لگائے گی فکر و سوچ کی یہ پنیری کل کو اپنے خوبصورت گل بوٹے اگائے لے۔ برسبیل تذکرہ ہمارا زیادہ تر فوکس عام آدمی اور اجتماعی لیول سے بڑھتے ریاست کے لیول تک معاشی مسائل کو دینی فکر کی روشنی میں سمجھنا اور ان کی حل تلاش کرنا ہے۔ زیادہ تر ہمارے موضوعات یہی رہیں گے۔ وجہ یہ کہ ہماری اپنی آپیتی ہے کہ ہم معاشرتی فلاحی سرگرمیوں میں حصہ لینے کو بہت پرجوش تھے، اور میرا خواب دینی اور عصری علوم کے ہمراہ اسکاؤٹنگ کے عملی نصاب کے تعلیم کا ایک فیوژن بنایا جائے، جس کا آگے کسی موضوع میں پھر ہم کسی نشست میں ذکر کر لیں گے۔ اور اس ضمن بہت سے آئیڈیاز بھی تھے، لیکن ان معاشری فکروں نے ایسا باندھا کہ کچھ نہ کر پائے، نہ مزید کچھ سوچ پائے، تو پورے معاشرے کی گھٹن کا یہی عالم ہے۔ تو ایسے میں معاشی مسائل سے چھٹکارا پائے بغیر کیسے ہم منفصل قوم دینی فلاحی معاشرے کے لیے سرگرم ہو سکتے ہیں؟ تو اپنی کمائنگی کے باوجود ہم اپنے خیالات پر عمل درآمد نہ کر سکے، پھر بھی ضرور بطور تھنکر اس کے حل پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ شاید اس سے کسی اور کو ضرور فائدہ ہو جائے۔ اگرچہ ہمارا انداز بیان زیادہ شوق نہیں ہے اور کچھ نہ کچھ ہمارے الفاظ کی ادائیگی میں ثقل بھی ہے، لیکن پھر بھی شاید کسی کے دل میں ہماری بات اتر جائے، کیونکہ ہم نے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے۔ تو آج کوئی بھی موضوع شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے جو ہے ہم اللہ کی بابرکت نام سے اپنے کام کا آغاز کریں گے، اور سورۃ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کے معنی پر ہم غور و تدبر کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس ضمن ڈاکٹر اسرار صاحب کی مدد لی گئی ہے، ان کی کتاب منتخبات بیان القرآن میں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فاتحہ قرآن حکیم کی مختصر اور عظیم صورتوں میں سے ہے۔ اس سے ام القرآن اور اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ گویا یہ سورت پورے قرآن کے لیے جڑ اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ روایات میں اس کا ایک نام الکافیہ کفایت کرنے والی اور ایک نام الشافیہ شفا دینے والی بھی مذکور ہے، اور فتح یفتح کے معنی ہے کسی چیز کو کھولنا۔ چونکہ قرآن حکیم کا آغاز اس سورت سے ہوتا ہے، اس لیے اسے سورۃ الفاتحہ دی اوپننگ سورہ آف قرآن کا نام دیا گیا ہے۔ 7 آیات پر مشتمل اس سورت کی ایک امتیازی شان یہ بھی ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی مکمل سورت ہے۔ اس کا اسلوب دعائیہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے کہ جب تم لوگ میرے حضور حاضر ہو تو مجھ سے یوں خط ہوا کرو۔ اسی بنا یہ سورت نماز کا جزو لازم قرار پائی ہے۔
بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی صحیح مسلم کی حدیث قدسی میں تو سورۃ الفاتحہ کو ہی الصلاۃ کہا گیا ہے، جبکہ سورۃ الحجر کی اس آیت میں سورۃ فاتحہ کے لیے قرآن عظیم کے الفاظ آئے ہیں، اور جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ہم نے آپ کو دی ہیں 7 بار پڑھنے والی آیات اور عظمت والا قرآن۔ اس آیت کی وضاحت صحیح بخاری میں ایک حدیث میں ملتی ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل ہوا ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سب ثانی اور قرآن عظیم ہے سورہ الحمدللہ رب العالمین جو کہ مجھے عطا ہوئی۔ مضمون کے اعتبار سے سورۃ فاتحہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ ان 3 آیات پر مشتمل ہے جو مل کر ایک جملہ بناتی ہیں: الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ کل شکر اور کل ثنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار اور مالک ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے، نہایت مہربان ہے، جزا اور سزا کے دن کا مالک و مختار ہے۔ ان 3 آیات میں اللہ کی حمد و ثنا بیان ہوئی ہے۔ یہ دراصل ان حقائق کا اظہار ہے جن تک ایک انسان اپنی فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کی مدد سے بھی رسائی حاصل کر سکتا ہے، چاہے وہ ابھی وحی کے فیض سے مستفیض نہ بھی ہوا ہو۔ دوسرا حصہ اس ایک آیت پر مشتمل ہے: ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم صرف تیری بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے۔ یہ آیت ہر اعتبار سے اس سورت کی مرکزی آیت ہے۔ یہ ایک بندے کا اپنے پروردگار کے ساتھ عہد و پیمان ہے۔ اس مفہوم کے اعتبار سے میں اسے اللہ اور بندے کا ہینڈ شیک کہتا ہوں۔ اس حیثیت سے یہ آیت نہایت اہم ہے۔ ان الفاظ کو پڑھتے ہوئے ایک بندہ اپنے پروردگار سے جو عہد کرتا ہے، یقیناً بہت ہی بڑا عہد ہے کہ اے اللہ، میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرا بندہ بن کر زندگی گزاروں گا، لیکن اس عہد کے حوالے سے میرا سارا دار و مدار و توکل تجھ پر ہی ہے، اور میں تیری مدد کا محتاج ہوں، اور تیری مدد اور نصرت میری شامل حال ہوگی تو تب ہی میں اتنا بڑا عہد پورا کر سکوں گا۔ یہاں پر بس تذکرہ میرے گزشتہ مضمون میں پھر یہ سوال آتا ہے کہ کیا عمران خان صاحب نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نعرہ لگا کر قبر کو سجدہ کیا؟ کیا اس حوالے سے یہ بات واضح نہیں کہ انہوں نے اللہ کے غیر اللہ کے ساتھ جو ہے امید وہ بنائی، یا یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ غیر اللہ سے امید لگائی؟ سورت کا تیسرا حصہ ان 3 آیات پر مشتمل ہے: اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت بخش سیدھی راہ کی، راہ ان لوگوں کی جن پر تیرا انعام ہوا، جو نہ تو مغضوب ہوئے اور نہ گمراہ۔ یہ 3 آیات بھی مل کر ایک جملہ بنتی ہیں، اور یہ جملہ گویا گزشتہ آیات کے آخری الفاظ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ غیر اللہ سے امید لگائی۔ ہم خیر اپنے موضوع کی طرف دوبارہ پڑھتے ہیں۔ سورت کا تیسرا حصہ ان 3 آیات پر مشتمل ہے: اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت بخش سیدھی راہ کی، راہ ان لوگوں کی جن پر تیرا انعام ہوا، جو نہ تو مغضوب ہوئے اور نہ گمراہ۔ یہ 3 آیات بھی مل کر ایک جملہ بنتی ہیں، اور یہ جملہ گویا گزشتہ آیت کے آخری الفاظ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہی کی تشریح ہے کہ اے اللہ، تو ہماری مدد فرما اور ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ واضح رہے کہ جن پر انعام ہوا وہ 4 گروہ ہیں جن کا ذکر سورۃ النساء کی اس آیت میں آیا ہے، کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سورۃ النساء آیت نمبر 69 ہے کہ جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ لوگ ہوں گے جنہیں معیت حاصل ہوگی ان کی جن پر اللہ کا انعام ہوا، یعنی انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اور کیا ہی اچھے ہیں یہ لوگ رفاقت کے لیے۔
جبکہ مغضوب علیہم سے مراد یہود اور الضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ گویا ان آیات میں دعا ہے کہ اے اللہ ایسے تمام لوگوں کے راستے سے بچا کر ہمیں اس سیدھے راستے کی ہدایت فرما جو صدیقین کا، انبیاء کا، شہداء کا اور صالحین کا راستہ ہے۔ اس مبارک صورت کے اختتام پر آمین کہنا مسنون ہے۔ آمین کے معنی ہیں کہ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اس صورت کا سلوک چونکہ دعائیہ ہے، لہذا دعا کے اختتام پر آمین کہہ کر بندہ گویا ایک دفعہ پھر بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے کہ پروردگار، میں نے جو عرضداشت تیرے حضور پیش کی ہے تو اسے شرف قبولیت عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے۔ اب اجازت چاہوں گا، السلام علیکم۔